علم تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو پھر تمہارا یہ قول باطل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا، یہ قول باطل ہو گیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے، تو آپ پھر بھی بیعت کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر دینا چاہتے تھے کہ فوت شدہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ پھر اب تمہاری مرضی ہے کہ جو ہے نا ان میں سے ایک بات مان لو، صبح ایک مان لو، شام کو ایک مان لینا، باری باری کبھی ایک مانو کبھی دوسری مانو، کبھی ایک عقیدے کا خون کرو کبھی دوسرے کا کرو۔ بہر صورت یہاں سے یہ بیعت ثابت ہوتی ہے کہ کسی عظیم مشن کے لیے، کسی عظیم مقصد کے لیے جو بیعت کرنا ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں، وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، آپ سے بیعت ہونے کے لیے وہ آتی ہیں، کس بات پر بیعت ہونے کے لیے؟ اب یہاں چند امور ذکر کیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، شرک چھوڑ کر ایمان پر آئی ہیں، اب وہ یہ وعدہ کریں گی آپ کے ساتھ، ایک تجدید عہد ہے، پہلے ظاہر مسلمان ہوا تو بندے نے وعدہ تو کر لیا کہ میں شرک نہیں کروں گا، پھر اس وعدے کی تجدید ہے، اس پر مزید پختگی ظاہر کرنا ہے کہ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کا، بیٹیوں کو قتل کرنے کا رواج تھا۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان۔ اس سے مراد یہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا لفظ جو ہے نا وہ کنایتاً استعمال کیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی جھوٹا بچہ پیش کر کے خامند کو یہ نہیں کہہ دیں گی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ عورتیں جو ہے خامند کے دیا ہوتا تھا تو پیچھے وہ کسی اور کا بچہ اٹھا کر وہ بتاتی کہ میرا بچہ جو ہے یہ میرا بچہ ہو گیا ہے، تو یہ سخت حرام ہے کہ اس سے بچے کا نسب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب بھی یہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ وہ اسپتال سے بچہ کو چوری ہو گیا ہے، وہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ اس طرح کی بات کارروائی کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو سخت منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے اس کو۔ یہ جتنے بھی امور ہیں یہ سب حرام ہیں، شرک یہ سب سے بڑا حرام ہے، پھر چوری کا ذکر ہے، پھر زنا کا ذکر ہے، پھر اولاد کو قتل کرنے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ جھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنی طرف منسوخ کر دینا کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے والدین کی رضامندی سے بچہ کو پالنے کے لیے گھر میں رکھ لیتے ہیں، جس کو پالک بیٹا کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، متبنہ اس کو کہتے ہیں، جس کو پالا ہوتا ہے گھر میں وہ بیٹا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو بھی اپنے اصل باپ کی طرف اور اصل ماں کی طرف اس کو منسوخ کیا جائے گا۔ اس میں اگر یہ بچہ چھوٹا لیتے 2 سال سے کم عمر کا بچہ، اس کو کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کو پالنے کے لیے لیتے ہیں، یا اپنا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو ماں کا اگر دودھ ہے اور اس نے دودھ پلا دیا ہے تو پھر وہ ان کا بیٹا رضائی بیٹا ہو گیا ہے۔ اب وہ جب بڑا ہو جائے گا تو ان کی اولاد اگر مزید بعد میں ہو جاتی ہے یا پہلے سے کوئی اولاد تھی تو وہ ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ بن جائے گا، اور یہ اس کے حقیقی ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے۔ حقیقی ماں باپ تو نہیں ہوں گے لیکن اس طرح ہو جائیں گے، یعنی اس کا پردہ وغیرہ ان سے نہیں ہوگا، یہ ان کے گھر کا ایک فرد بن جائے گا۔ اگر دودھ نہیں پیا اس نے، جس عورت نے اس کو پالا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس سے بھی پردہ ہوگا اور اس کی باقی اولاد یعنی بیٹیوں وغیرہ سے بھی پردہ ہوگا، اس لیے یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس سے بندے کو بچنا ہی چاہیے۔ اگر وہ پالتے ہیں تو پھر جب بڑا ہو تو یا تو اس کو علیحدہ رکھیں یا پھر واپس اپنے والدین کے سپرد کر دیں۔ ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، جس نیک کام کا بھی آپ حکم دیں گے اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ فبایعہن، اگر وہ یہ شرائط پوری کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بیعت کر لیجیے۔ واستغفر لہن اللہ، اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا کہ آپ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بڑی برکات ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ پسند کیا کہ جب کوئی بیعت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ اس کے لیے دعا کریں
تاکہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا کی برکات اس کو شامل ہو جائیں، اس کو حاصل ہو جائیں۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے مسلمان کا یعنی اسلام لانے کے بعد بندے کا پھر بیعت ہونا کسی عظیم مشن کے لیے، کسی عظیم مقصد کے لیے، گناہوں کے ترک کرنے کے لیے، یہ جو ہے ان نصوص قطعیہ کے ساتھ ثابت ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو ہماری مروجہ بیعت ہوتی ہے سلاسل کے اندر، یہ سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، اس بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس بیعت کا مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کی کثرت کا ایک وعدہ ہوتا ہے، اس کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، معاصی کو چھوڑیں گے۔ تو یہ بیعت اس لیے ہوتی ہے، یہ کوئی مغفرت یا بخشش کی گارنٹی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ بیعت اگر کر لیے اس کے بعد اس بندے کی چھٹی ہے، اب وہ جو چاہے کرتا پھرے، اب اس کو کوئی مورچہ ایسا مل گیا ہے کہ خدا اس کو عذاب دینے لگے گا، اس مورچے میں گھس جائے گا، پیری مریدی کے مورچے میں، اور یہ بچ جائے گا۔ اس مقصد کے لیے یہ بیعت نہیں ہوتی۔ یہ ایک دفعہ بیعت ہو گئی کہ ہم سنا اللہ کے بڑے ولی کے سلسلے میں بیعت ہو گئے، اب ہمیں تو کس نے پوچھنا ہے، اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیعت ہو تو ان بیعت کرنے والوں پر پابندیاں ہیں کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گی اولاد کو، بہتان کے ساتھ اپنی اولاد کو ثابت نہیں کریں گی، جھوٹ کے ساتھ، اور کسی بھی نیک کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ وعدہ کرتی ہیں تو پھر آپ انہیں بیعت کر لیں گے۔ تو ساری کائنات کے جو امام ہیں، جو سارے انبیاء کے امام ہیں، ان سے بیعت ہونے والے پر پابندیاں ہیں، اور اب اگر کسی پیر کا مرید ہوتا ہے تو اس سے پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، یہ کہاں کی بیعت ہوئی؟ وہ بیعت کرنے والا تو پابندیاں اس پر عائد ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی یہ اسلام کے اندر پابندیاں، ایسا نہیں کہ وہ بیعت نہ کرے تو پابندی کوئی نہیں ہے، پہلے بھی ہے، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ چاہتا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دعائیں چاہتا ہے، تو پھر وہ ان پابندیوں کا ایک دفعہ پھر تجدید یاد کرے، پھر سے وعدہ کرے کہ میں ان پابندیوں پر پورا اتروں گا، تو اللہ نے فرمایا فبایعوہن، اب ان کو بیعت کر لیجیے۔ یہ کیسی بیعت ہے؟ یہ بیعت بندے کو آزاد کر دیتی ہے۔ آج کل کی جو عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور بیعت ہے کہ پیر صاحب کی بیعت ہو گئے بس اب انشاءاللہ اب ہم بخشے جائیں گے، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشنا چاہے نہ بخشے۔ اس کو کافر مشرک کے متعلق اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو نہیں بخشے گا۔ باقی جو مسلمان ہیں اگر وہ نیک ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو بخشے گا، اگر بد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے اور پھر اس کی مغفرت فرمائے، اور چاہے تو بغیر عذاب دیے اس کی مغفرت فرمائے۔ بیعت ہونے والے کے لیے ایسی کوئی سند، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو بیعت ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ جس طرح چاہے کرتا پھرے۔ اب وہ کیونکہ پیر صاحب بڑے نیک ہیں، یہ ان کے زیر سایہ آ کر یہ اس کی بخشش کی گارنٹی حاصل ہو گئی ہے، یہ بخشا جائے گا، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی کھلی چھٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کر نیک ہیں، خود بھی نیک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی نیک بنانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہونے والی خواتین کا یہاں پر ذکر ہے، ان پر یہ پابندیاں ہیں۔ تو لہٰذا جو بیعت ہوتی ہے اس کا مقصد شریعت مطہرہ کی پابندی ہوتا ہے، اس کا مقصد اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری